بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. غلاموں سے متعلق جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں انہی کا سلسلہ جاری ہے. اسی سے متعلق مختلف عنوانات انہوں نے رکھ کر کے ان احادیث کو پیش کیا ہے. آج کا عنوان ہے اذا نصح العبد لسیدہ، کہ غلام اپنے آقا کے لیے خیر خواہی کرے، اس کی بھلائی چاہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو اس کے لیے کیا فضیلت اور بشارت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ غلام جب اپنے آقا کی خیرخواہی کرے، وہ احسن عبادت ربی، آقا کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی جو اس کا حق ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. گویا وہ اپنے مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو دونوں کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب بھی دوہرا ڈبل ملے گا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حی قال قال رجل لعامر الشعبی یا ابا عامر انا نتحدث عندنا ان الرجل اذا اعتق ام ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر حدثني ابو بردة عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله اجران، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امة يطاعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. قال عامر آتيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. یہ حضرت صالح بن حی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عامر شعبی جو تابعین میں سے ہیں ان سے پوچھا، یا ابا عامر انا نتحدث عندنا ان الرجل اذا اعتق ام ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں، گویا ہمارے درمیان یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے، چرچا اس پر ہوتا ہے ہمارے درمیان، اور لوگ گویا اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی باندی کو آزاد کرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اونٹ جو اللہ کے راستے میں حرم میں ذبح کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر سواری کرنا. پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ خاص اس زمانے میں اہتمام ہوتا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے تھے وہ خود بھی اور دوسرے اپنے
مقام پر رہتے ہوئے ان جانے والوں کے ساتھ کچھ جانور، قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے جو حرم میں اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں۔ تو اگر یہ اونٹ ہے، بڑا جانور ہے، تو اس کو ویسے اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، بڑا جانور ہے تو اس کو بدنا کہتے ہیں۔ تو جس جانور کو اس مقصد کے لیے خاص کر لیا جائے، گویا مالک نے یہ نیت کر لی کہ میں اب اس جانور کو حرم میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا اور اپنے ساتھ لے لیا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ راستے میں اس کو چاہیے کہ اس پر سواری نہ کرے، یعنی اس جانور سے خود کوئی فائدہ نہ اٹھاوے۔ جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے، قربانی کے لیے جب خرید چکے اور طے کر چکے تب اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کے لیے گویا نامزد ہو چکا ہے۔ تو ہدی کا جو اونٹ ہوا کرتا تھا اس کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے سفر میں، وہاں حج کے یا عمرے میں، اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس پر سواری کرنے کو گویا نادرست سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کے لیے نامزد ہو چکا ہے، اب اس پر سواری ہونی نہیں چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں آنا چاہیے، اس سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہاں اس آدمی نے حضرت عامر شعبی سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کسی باندی کو جو اس کی ملکیت میں ہے آزاد کرے اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کرے، تو یہ ایسا ہی ہے، گویا ایک باندی کو اللہ کے لیے آزاد کرنے کے بعد اب نکاح کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اونٹ جو ہدی کے طور پر ذبح کرنے کے لیے تجویز ہو چکا، نامزد ہو چکا، اب اس سے وہ آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے۔ یہ اس نے سوال کیا حضرت عامر شعبی سے کہ ہم تو آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں یہی سمجھتے ہیں، تو اس کا حکم آپ بتائیے۔ فقال عامر، تو اس پر حضرت عامر شعبی نے روایت بیان کی کہ حضرت ابو بردہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مجھ کو حدیث بیان کی اپنے ابا یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دوہرا ڈبل ثواب ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ایک وہ آدمی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی اس کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، تو پھر وہ آپ پر بھی ایمان لایا۔ تو اپنے نبی پر تو ایمان لائے ہوئے تھا ہی، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے نبی بنائے جا کر بھیجے جانے کا پتہ چلا تو آپ پر بھی ایمان لایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب۔ والعبد المملوک اذا ادا حق اللہ و حق موالی، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ جو غلام اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو ایسے غلام کو بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا رجل کانت عنده امۃ یطأ، تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی ہے، باندی ہونے کی وجہ سے وہ آقا ہے اور بحیثیت آقا کے وہ اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، تو وطی بھی کر رہا ہے باقاعدہ۔ اب اسی باندی ہونے کے زمانے میں فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها، اس نے اپنی اس باندی کو ادب سکھلایا، ٹرینڈ کیا اور بہترین ادب سکھلایا اور اس کو تعلیم دی، علوم سے واقف کیا اور بہترین تعلیم دی۔ اب ظاہر ہے کہ باندی کو اگر اس طرح ادب سکھلایا جائے، تعلیم دی جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے کمالات میں اضافہ ہو جانے سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور باندیوں کے مقابلے میں اس کی قیمت کئی گنا ہو جاتی ہے۔ تو گویا محنت کر کے اس کو قیمتی بنایا اور پھر ثم عتقہ،
پھر اس کو آزاد کیا اللہ کے واسطے، اور آزاد کرنے کے بعد فتزوجہا، اس کے ساتھ نکاح کیا۔ حالانکہ جب وہ باندھی تھی، باندھی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا مالک تھا، اور مالک ہونے کی نسبت پر وہ اس سے جس طرح چاہتا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور کوئی حق بھی نہیں اس کا۔ ایک باندھی سے آقا فائدہ اٹھا سکتا ہے، صحبت بھی کر سکتا ہے، اور باندھی کا کوئی دوسرا جیسے بیوی کا مساویانہ حق ہوتا ہے، ایسا کوئی حق بھی آقا پر نہیں، چاہے وہ وتی کرے نہ کرے، اس پر کوئی یہ بھی نہیں، پابندی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ باندھی ہونے کی حیثیت سے اس پر جو ہے کوئی حق نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، ہر طرح کی سہولتیں اس کو حاصل تھی، اس کے باوجود اس کو تعلیم تربیت دینے کے بعد آزاد کر کے اب نکاح کر کے گویا اس کو اپنے برابر کا درجہ دیا، تو فلہ اجران، اس کو دوہرا ثواب ہے۔ بس یہاں تو وہ جو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا تھا کہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی باندھی کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو ہدی کے طور پر اللہ کے یہاں اللہ کے واسطے حرم میں ذبح کرنے کے لیے تجویز کر دیا، نامزد کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس پر سواری کی جائے، تو جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے۔ انہوں نے یہ روایت پیش کر کے بتلا دیا کہ نہیں، یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس پر تو ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد قال عامر، یا عامر شعبی نے اس سوال کرنے والے کو کہا، آتینا کہا بغیر شیء وقد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، لو یہ ہم نے تمہارے سوال کا جواب مفت میں دے دیا، ورنہ اس سے کم سوال کے لیے لوگ لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے، مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا، ہم نے بیٹھے بٹھائے تم کو یہ چیز بتلا دی، سستے میں مل گئی، تم کو مفت میں مل گئی۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي الى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له اجران۔ یہ بھی حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلام اپنے پروردگار کی عبادت بہترین طریقے سے کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق، اور اپنے آقا کی جو اطاعت اور فرما برداری، اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی جس طرح چاہنی چاہیے اس کے مطابق اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا، دوسری طرف اپنے مالک مجازی یعنی آقا کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ دونوں جو ہے دونوں میدانوں کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آقا کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو مطلب یہ کہ وہ دونوں کے حقوق برابر ادا کرتا ہے، تو گویا اس کے لیے خوب مشقت اٹھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی دوہرا ملے گا۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال سمعت ابا بردة يحدث عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له اجران اذا ادى حق الله في عبادته او قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ارشاد میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جو غلام اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا جس کا جو مالک ہے اس کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہوں اور ان دوہری ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق اس کو ثواب بھی اسی طرح دوہرا ملے گا۔ باب العبد رائن حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ غلام یہ بھی ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ یہاں
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا، اور گویا آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو بتلایا کہ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر، اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو وہ کما حقہ ادا کرے۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے متعلق یوں کہا جائے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر ایک پر اس کے مناسب حال، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق، اس کی حیثیت اور پوزیشن کے مطابق، جیسی اس کی پوزیشن ہے، بڑا آدمی ہے تو بڑی اور چھوٹا آدمی ہے تو چھوٹی، اس پر ایک ذمہ داری اور فرض منصبی عائد ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فرض منصبی کو ادا کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، جو ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی کچھ وضاحت فرمائی مختصر طور پر، فالامیر الذی علی الناس رائن وہو مسئول عن رعیتہ، مثلا بادشاہ وقت ہے تو وہ اپنی پوری رعیت اور پوری پبلک جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے رعیت کے جو حقوق اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی اس حیثیت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم بادشاہ تھے، حاکم تھے، امیر تھے، تو بادشاہ اور حاکم ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحت رعیت کی جو ذمہ داری تم پر آتی تھی، تم نے اپنا وہ فرض منصبی ادا کیا یا نہیں؟ اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو گرفتار ہوگی، اور اگر اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ملے گا، انعام ملے گا۔ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی ہے تو اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، یا ایک سیٹھ ہے فیکٹری کا تو اس کے ماتحت اس کام کرنے والے، کوئی بڑا افسر ہے اس کے ماتحت، تو وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ ان کی تربیت، ان کے حقوق کی نگرانی، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کو غلط راہ پر چلنے سے بچانا، روکنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، ذمہ دار ہے اس کا، وہ مسئول عن رعیتہ، اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ بھئی میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، تو گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی، اپنے بال بچے، اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو جو ہے صحیح راہ پر چل رہے ہیں یا نہیں، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے، کل کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اپنے ان حقوق کی ادائیگی میں، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں، اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی۔ وعبد الرجل راعٍ علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ، یہاں اسی لیے لائے تھے۔ غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے۔ بھائی آقا جو ہوتا ہے بہت سے اپنے مال کی میں سے بہت سی چیزوں کو غلام کے حوالے کرتا ہے۔ مثلا اگر آقا نے اپنی کھیتی باڑی کا سارا کام سونپ رکھا ہے کس کو؟ غلام کو، تو اب کھیتی باڑی سے متعلق جو کچھ بھی ہے، آقا کی جائیداد، آقا کا مال، اس سب کی نگرانی، اس کے اندر آقا کی خیرخواہی، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، صحیح طریقے سے یہ سب ہوتا رہے، یہ سب ذمہ داری ہے۔ سیٹھ نے اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ مشین کی نگرانی تمہارا کام ہے، اس مشین کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس حیثیت سے تمہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، یا مشین چل رہی ہے کہ نہیں اس کی نگرانی تم کو کرنی ہے، تو اب یہ اس کا نگران ہے۔ اس میں اگر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا تو کل کو قیامت، یہاں تو ہے وہاں بھی کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کا غلام یہ ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال میں، یعنی آقا کے اس مال میں جس کی ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی، جو جو کام اس کے مناسب حوالے کیا گیا ہے اس سب میں اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ مسئول عنہ، کل کو قیامت میں اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم پر جو ذمہ داری کی گئی تھی، جو تمہارا فرض منصبی تھا، تم نے برابر ادا
کیا کہ نہیں. اگر کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں گرفت ہوگی. یہ خالی دنیا ہی کا معاملہ نہیں ہے. وَكُلُّكُمْ عَلَىٰ كُلُّكُمْ آخر میں پھر گویا ایک اصولی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں نگران ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، تنہا ہے، تو شراح نے لکھا ہے کہ اپنے اس کو جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے اور جسم میں جو اعضاء اللہ نے عطا فرمائے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں اور دل دیا ہے، یہ سارے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال، یہ گویا اپنے اعضاء کا نگران ہے. ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور ان اعضاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں دی ہیں، احکام دیے ہیں، ان احکام کو بجا لانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی، وہ یوں سمجھے کہ بھئی اپنے تو آزاد ہیں، اپنا تو کوئی ہے نہیں، نہ بیوی ہے نہ باوا ہے، تو یہ نہ سمجھے اپنی ذات، اپنا جسم جو ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ہر عضو کے متعلق. آنکھیں تم نے صحیح استعمال کی تھی یا نہیں، زبان کو صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں، کان کو صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں، یہ سب کی ماتحتی ہیں، یہ تم کو دیے گئے ہیں، تمہیں اس کو تم استعمال کر رہے ہو. تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری. یہ ایسی اصولی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں. کوئی ملازم اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہ کرے گا، کوئی ماتحت اپنے بڑے کے ساتھ غفلت سے کام نہیں لے گا، سب اپنے اپنے آقا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے زیادتی سے کام نہیں لے گا. ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری اگر سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. گویا اس میں سب کچھ آ گیا، جو ہے دنیا بھی آ گئی اور آخرت بھی آ گئی. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وہب قال اخبرنی مخرمۃ بن بکیر عن ابیہ عن عبداللہ بن سعد مولا عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ عنہ يقول العبد اذا اطاع سيده فقد اطاع الله عز وجل فاذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ غلام جب اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی. یوں سمجھے وہ کہ آقا کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، بشرطے کہ آقا کا کوئی حکم اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو. یہ تو ایسے بھی شریعت نے ایک اصول بتلا دیا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی جن کے حقوق شریعت نے متعین کیے اللہ کے متعین کیے ہوئے ہیں. اب اگر یہ صاحب حقوق اللہ کے اسی حکم کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ مانا نہیں جائے گا. ایک اصول بتلا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی. شوہر کا حق رکھا ہے بیوی کے اوپر، بیوی کو پابند کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، لیکن اگر شوہر بیوی کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے تو پردہ مت کر، تو سنیما دیکھنے کے لیے میرے ساتھ چل، تو میرے دوستوں سے بے پردہ حالت میں ملاقات کر، تو اب یہ سب شوہر کی یہ باتیں کوئی آپ کو یوں کہے کہ بیوی کو بھائی اللہ میاں نے تیرے شوہر کی اطاعت کا تجھے حکم دیا اس لیے جو کہتا ہے وہ کرو، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح باپ کی اطاعت بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی اطاعت کرے، لیکن یہاں اگر باپ کوئی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں باپ کی بات نہیں مانی جائے. بہرحال یہ بھی ایک یاد رہے کہ یہاں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ غلام جب اپنا آقا کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ ہی کے حکم پر اور اللہ ہی کے کہنے سے وہ آقا کی بات پر عمل کر رہا ہے تو یہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اس نے اللہ کا حکم پورا کیا. جیسے آپ کے ابا نے آپ کو یوں کہا فلانے کی بات ماننی، تو اب جب اس کی بات مانیں گے تو اس کی بات مان کر گویا آپ بات مان رہے ہیں کس کی؟ ابا کی، اس لیے کہ ان کے کہنے سے یہ کر رہے ہیں. ایسے یہاں بھی اللہ کے حکم سے اطاعت ہو رہی. فَإِذَا عَصَىٰ سَيِّدَهُ، غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خلاف ورزی کی. یہی حال ہر ماتحت کے لیے، جہاں جن لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم اور ضروری قرار دی ہے تو وہاں یہی حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے گویا یہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے تو ان کی اطاعت کر کے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور ان کی ماں باپ کی نافرمانی کر کے گویا اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر جگہ۔ یہ تو گویا بندے کا اصل تعلق، جیسا کہ میں پہلے بھی بتلاتا ہوں کہ بندے کا اصل تعلق جتنے بھی اہل حقوق ہیں رشتہ دار، تو بندے کا براہ راست تعلق تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے وہ باپ کا بھی کہا ہوا مانتا ہے، ماں کا بھی کہا ہوا مانتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے بیوی شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ باب من احب ان یکون عبدا، یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ غلامی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک سزا کے طور پر رکھی گئی تھی کہ بھائی کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوا، کیونکہ وہ ایمان کی ان کو دعوت دی جاتی ہے، نہ لائے ایمان تو مقابلہ ہوتا ہے، اسی میں اگر قید پکڑے گئے تو ان کو غلام بنایا جاتا ہے، تو گویا ان کو ایک طرح کی سزا دی جاتی ہے کہ اللہ کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انسانوں کی غلامی میں آنا پڑا۔ لیکن یہاں غلاموں کے ساتھ بھی شریعت نے جو ان کو بشارتیں سنائی ہیں ان کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر، تو بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان کی اس فضیلت کو دیکھ کر تمنا کرتے تھے، اس کو یہاں کہ ایسی تمنا کرنا اس فضیلت کی وجہ سے یہ کوئی برا نہیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال عن یونس عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد المسلم اذا ادى حق الله وحق سيده له اجران والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لا احببت ان اموت مملوكا۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان غلام جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آزاد ہوگا تو آزاد پر تو چونکہ وہ کسی کا غلام ہے نہیں، اس لیے آقا کے حق والی ذمہ داری تو آتی ہی نہیں، اس کے لیے تو اللہ ہی کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے، تو اب وہ جب اللہ کی حقوق کی ادائیگی کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن چونکہ غلامی نہیں ہے اس لیے وہ آقا کی حقوق کی ادائیگی پر جو اجر ملتا ہے وہ نہیں ملتا، دوہرا ثواب کا جو وعدہ کیا گیا غلام کے لیے۔ تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور حج اور ماں کی خدمت کی بات نہ ہوتی تو میں پسند کرتا تھا کہ غلام ہو کے مروں۔ یعنی گویا غلامی کی اس فضیلت کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے دوہرے ثواب کی جو فضیلت سنائی گئی، بشارت سنائی گئی، اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں بھی غلام بنوں اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی۔ ایک تو چونکہ غلام آقا کی حکم کی وجہ سے، آقا کی خدمت کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے حج کے لیے نہیں جا سکتا، اور ماں کی ہوتا آقا کی غلامی میں ہے تو وہ ماں کی خدمت کا بھی اس کو موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امور کی وجہ سے جو ہے گویا میں ورنہ تو میں تمنا کرتا تھا کہ میں غلام ہوتا۔ لکھا ہے کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زندہ رہیں وہاں تک وہ حج میں نہیں گئے، ان کے انتقال کے بعد پھر وہ حج میں تشریف لے گئے تھے۔ باب لا یقول عبدی، اسلام نے آپس کی گفتگو اور کلام کے معاملے میں بھی کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی مناسب نہیں سمجھی جاتی، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے استعمال کرنے والے کے متعلق گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ گھمنڈ اور غرور میں ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو گویا الفاظ کے استعمال میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ ان کا استعمال آپ کے لیے تکبر کا ذریعہ نہ ہو۔ اسی مناسبت سے یہاں دو باب قائم کیے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثني ابن ابي حازم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم عبدي امتي،
کلکم عبید اللہ و کل نسائکم اماء اللہ ولیکل غلامی جاریتی و فتایا و فتاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے عبدی. عبد کا لفظ جو ہے عربی میں غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو کوئی اسی طرح امت یعنی باندی، تو باندی اور بندی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب اپنے غلام کے متعلق کچھ اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہو تو یوں نہ کہے عبدی اور امتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبھی اللہ کے بندے ہیں اور سبھی عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بلکہ اگر آقا اپنے غلام کے متعلق تعبیر کرنا چاہے زبان سے، غلام ہی کی ذات کو جو ہے ظاہر کرنا چاہے تو بجائے لفظ عبد بولنے کے غلامی و جاریتی یا فتاہ و فتاتی. فتح نوجوان کو کہتے ہیں، میرا چھوکرا اور میری چھوکری، یوں میرا خادم اور میری خادمہ، یوں کہا ہے بجائے غلام کہنے کے. تو اس میں تواضع زیادہ ہے. بابن حل یقول و سیدی، اسی کے بالمقابل ایک دوسرا یہ بھی حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ایوب و حبیب و ہشامی عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم عبدی و امتی ولا یقولن المملوک ربی و ربتی ولیقل فتایا و سیدی و سیدتی کلکم مملوکون و رب اللہ عز و جل. یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آقا اپنے غلام کے متعلق یہ نہ کہے عبدی یا میرا غلام میری باندی، اور غلام اپنے آقا کے متعلق ربی و ربتی. اگر آقا مرد ہے تو ربی اور وہ عورت ہے تو ربتی. رب پروردگار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ویسے آقا کے لیے بھی لفظ رب استعمال کرتے ہیں کبھی، لیکن بہرحال بلکہ یوں چاہیے کہ آقا اپنے غلام کے لیے بولنا چاہے تو کہے فتایا یعنی میرا چھوکرا، میرا خادم. اور اسی طریقے سے جو ہے غلام اپنے آقا کے لیے بولنا چاہے تو بجائے ربی کہنے کے سیدی کہے، سیدتی کہے، یہ میری آقا میرا آقا. یوں تم سب ہی غلام ہو اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابو مسلمة عن ابي نضرة عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا قال السيد الله قالوا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا قال فقال قولوا بقولكم لا ولا يستدرينكم الشيطان. یہ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے بتلایا کہ میں اپنے قبیلے بنو عامر کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو قبیلے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، مخاطب کیا، بات کرنا چاہتے تھے تو انت سیدنا کہا. تو سید آقا کو کہتے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تو اللہ ہے، یعنی آقا اللہ ہے، یعنی حقیقی آقا تو اللہ ہے. ویسے مجازن سید کا لفظ جو انسانی مجازی آقا ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید کا جو حقیقی اطلاق تھا، حقیقی مصداق تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ گویا حقیقی آقا تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو اس پر انہوں نے کہا وان افضل، آپ فضیلت کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل ہیں اور حیثیت کے اعتبار سے ہم میں سب سے بڑے ہوئے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم، بھائی جو تم کو کہنا ہے کہو، ان چیزوں میں مت پڑو. ولا یستدرینکم الشیطان، تم کو ایسی چیزوں میں آگے بہا نہ لے جائے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسی کسی کی تعریف میں کوئی زیادہ جو ہے مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ضرورت جو ہے اصل وہ پیش کرو. باب الرجل راع فی اہلہ، بس وہ جو ابھی پہلے روایت گزر چکی نگرانی والی، اسی کی مناسبت سے، کیونکہ اس میں کئی چیزوں کو بتلایا تھا. یہاں آدمی اپنے گھر والوں کے اندر اوپر نگران ہوا کرتا ہے. اب یہاں یہ غلاموں سے متعلق چیزیں جو تھی وہ تو ختم ہوئی، اب دوسری چیزیں شروع کر رہے ہیں. تو آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، ماتحتوں کا. روایت وہی لائے ہیں جو ابھی گزر چکی. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ
حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. فالامین رائن وہو مسئولون، امانت دار آدمی وہ بھی نگران ہے اور اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے، جو کام سونپا گیا ہے، اس کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا. اور ہر ایک امانت دار ہے، جو کام جس کے پاس ہے، جس کام کی ادائیگی میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے. ایک ملازم ہے، اس ملازم کو ایک ڈیوٹی آقا نے حوالے کی ہے، تو یوں سمجھو کہ جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے اس کے بعد میں وہ کیا ہے؟ امین ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے آقا 24 گھنٹے تو اس کے اوپر نگرانی کرتا نہیں، اب اسی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی برابر 100% ادا کرتا ہے یا نہیں. اب اسی کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر ادا کرے. اگر اس میں کوئی کوتاہی کرے گا تو یہ ایک طرح کی خیانت ہو جائے گی. اسی طرح ہر چیز میں والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر نگران ہے، اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ، یہاں بیوی کا تذکرہ آیا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے. شوہر کے گھر میں جو کچھ، بھائی شوہر تو بیچارہ جاتا ہے صبح کو اپنے کاروبار میں، دکان پر، فیکٹری پر، ملازمت پر، سارا گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے بیوی کے حوالے. تب گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری ہے کس کی؟ حفاظت کی بیوی. اگر اس میں کوئی کوتاہی اس سے سرزد ہوئی تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پوچھا جائے گا. وہی مسئولت، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے. اولاد جو گھر میں چھوٹی ہے اس کی نگرانی بھی اس پر ہے. الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اخیر میں وہی اصولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ماتحتوں کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون. حضرت مالک بن حویرث صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم چند آدمی تھے اور سب نوجوان تھے. متقاربون، قریب قریب کی عمر، یعنی گویا ہم عمر تھے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا ہماری عمروں میں، ایک عمر کے تھے گویا. فاقمنا عنده 20 لیلۃ، کہ آپ کی خدمت میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. 20 دن ہم نے قیام کیا. فظن اننا اشتہینا اہلینا فسالنا عمن ترکنا فی اہلینا فاخبرناہ وکان رقیقا رحیما. اب حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ 20 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ گھر کی جدائی کا پر گویا ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں گھر والوں کی طرف جو ہے رغبت پیدا ہوئی ہے، گویا ہم کو گھر یاد آ رہا ہے. حضور نے ایسا محسوس کیا. تو جب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو فسالنا عمن ترکنا فی، حضور نے پوچھا اچھا بھائی تم گھر سے تمہارے گھر پہ کون کون ہے؟ ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. وہ وہاں کا حضور نے حال پوچھا. ہم نے بتلایا یہاں وکان رقیقا رحیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، بڑے مہربان تھے. حضور نے فرمایا اچھا بھائی پھر تو ایسا کرو تم اب جاؤ، بہت ہو گیا، 20 دن تم یہاں رہے، گھر یاد آتا ہوگا، جاؤ. ارجعوا الی اہلیکم، گھر جاؤ اور جو یہاں تم نے سیکھا نا فعلموہم، وہ بھی ان کو سکھلاؤ. ومروہم، ان کو بھلی بات کا حکم کرو. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، یہاں رہتے ہوئے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم بھی اپنا گھر جا کر اسی طرح نماز پڑھیو. فإذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک آدمی اذان کہے. ولیؤمکم اکبرکم، تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرائے. اذان کے لیے اکبرکم نہیں کہا، کوئی بھی ایک اذان دے دے، لیکن امامت کے اندر یہ ہے کہ چونکہ علم کے اعتبار سے ایک ساتھ ہی علم حاصل کرنے آئے تھے. ویسے تو امامت میں جو ہے جو آدمی علم اور قرات کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو بہت افضل سمجھا جاتا ہے. تو علم اور قرات کے اعتبار سے تو سبھی یکساں تھے، اس لیے کہ ایک ہی ساتھ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور ایک ہی ساتھ لوٹ رہے تھے. البتہ اب اس میں عمر کا فرق تھا تو جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. સવાલ ખાવાનું મૂકેલું હોય અને તેમાં સુવર મું મારી દે તો બચેલું ખાવાનું મું મારેલું હટાવીને ખાઈ શકાય છે, પણ બે નમાઝીનો હાથ ખાવામાં લાગી જાય
તો નહીં ખાઈ શકાય એવું કંઈ હદીસમાં છે? બેનમાજી સુવર કરતા भी खराब છે, એક साथी આવું કહ્યું. तो ऐसी कोई रिवायत हमारी नजर से नहीं गुजरी है. ऐसा ये रिवायतों के सिलसिले में बहुत एहतियात की जरूरत है. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी मुझ पर कसदन झूठ बांधे, कोई ऐसी बात जो हुजूर ने नहीं फरमाई, हुजूर की तरफ मंसूब करके कहे, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले. इसीलिए हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो मुद्दतों हुजूर की सोहबत में रहे होते थे, वो भी जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद नकल करते थे तो बहुत डरते डरते, कभी तो हुजूर की तरफ निस्बत ही नहीं करते थे, और कभी करते थे कि यूं ही कहा या इसी जैसा या इसके करीब करीब, यूं. इतनी एहतियात. એક માણસે ફજરની નમાઝ નહીં પડી અને માણસ નોકરી પર ગયો, તો શું આ રોજી હરામ કહેવાશે? रोजी का हलाल और हराम होना जो है उसका मदार तो उसका जो तरीका है कि भाई अगर जायज नौकरी है और उसने पूरे तौर पर अपना फर्ज मनसबी अदा किया है, अपनी ड्यूटी को अदा करने में जरा बराबर भी उसने कोताही और कमी नहीं की, तो उसकी जायज नौकरी थी और ड्यूटी भी पूरी अदा की, अब वो तनख्वाह उसको मिली, वो रोजी हलाल है. इसी तरीके से जायज कारोबार है, शरीयत ने जिसकी इजाजत दी, तो अब उस जायज कारोबार के जरिए से जो कमाई हासिल की जाएगी वो हलाल कहलाएगी. अब वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसका नमाज न पढ़ना जो है, बेनमाजी होना अपनी जगह पर बहुत बुरा है, गुनाह का काम है. लेकिन उस बेनमाजी होने की वजह से उसने शरई उसूल के मुताबिक हुदूद में रहते हुए जो कमाई की है, उस कमाई को हराम कहा नहीं जाएगा. ये माह मुहर्रम में आशुरा के दिन कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, क्या ये पीना जायज है? अगर वो पड़ोसी या रिश्तेदार हो तो क्या कुछ भी गुंजाइश है? नहीं, ये जो बनाया जाता है वो इसीलिए बना है कि हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह क्या से शहीद हुए थे और ये हुआ था, ये सब गोया ये बिदत है, और जो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे गोया एक बिदत को तरवीज दे रहे हैं. इसलिए इससे अपने आप को बचाना जरूरी है. मशरूम, क्या इसको खाना या इसकी खेती जायज है? हाँ, मशरूम वही बिल्ली का टोप जिसको कहते हैं, तो उसकी कमा हदीस के अंदर जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, पहले अब तो आजकल उसकी खेती होती है, किसी जमाने में बाकायदा उसकी खेती नहीं होती थी, बल्कि वो बारिश के पानी से खुद पैदा हुआ करता था. तो हदीस में बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल कमा तो मन्नु व मा वहा शिफाउन लिलाइज, के कमा यानी यही कुंभी बिल्ली का टोप जिसको कहते हैं वो मन है. कुरान पाक में मन और सलवा का तस्करा है. तो जैसे अल्लाह तबारक तआला ने बनु इसराइल को बैठे बिठाए बगैर जहमत के रोजी अता फरमाई थी, तो ये भी चूंकि बारिश के पानी से पैदा होता था, इसकी बाकायदा उस जमाने में कोई खेती नहीं की जाती थी, इसलिए इस सब्जी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मन से ताबीर फरमाया. जैसे बनु इसराइल को मन और सलवा बैठे बिठाए बगैर जहमत के, बगैर तकलीफ के मुफ्त में मिला था, ऐसे ये भी तुमको बगैर जहमत के मिल रहा है. और फिर इसका एक फायदा बतलाया कि उसका पानी आंखों के लिए मुफीद है. ये तो बहरहाल यह जायज है, मतलब है कि उसको खा सकते हैं, सब्जी है. आजकल तो और मजीद फवाइद इसके बतलाए जा रहे हैं. एक ऐसी अंगूठी है जिस पर हुरूफ मुक़त्तात लिखे हुए हैं, और उसके लिखे हुए हुरूफ मुक़त्तात पर सियाह कांच है, और उस कांच के ऊपर से लिखे हुए हुरूफ मुक़त्तात दिखाई नहीं देते, तो क्या ऐसी अंगूठी पहनकर इस्तिंजा खाने में जा सकते हैं? बहरहाल इस तरह अंगूठी पहने हुए, क्योंकि अंगूठी खुली होती है, इसलिए इस तरह पहने हुए हुरूफ मुक़त्तात जो कुरान की आयतों का हिस्सा है, तो उसको निकाल करके जेब में रख लें या बाहर रख लें. इस तरह खुली उंगली पर पहने हुए होने की हालत में जाने से एहतियात करनी चाहिए. बावल के दातून से मिसवाक करना जायज है? क्या मिसवाक करने का सवाब मिलेगा? हाँ, बबुल का मिसवाक इस्तेमाल की जा सकती, बबुल की. घर में और दुकान में पानी के पाउच या पानी की बोतल बेचना जायज है? बेच सकते हैं. पानी जब अपने इसमें ले लिया तो आदमी मालिक बन जाता है, बेच सकता है उसको. लेवटा खाऊं हलाल है या हराम? तो वो भी मछली की किस्म है, खा सकते हैं.
پیر میں درد کی بہت تکلیف، زیادہ تکلیف ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو رکوع اور سجدہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے، جو آدمی رکوع یا سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مثلا یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کہتے ہیں یہ پیشانی وغیرہ زمین پر رکھنے کو، تو اگر پیر کو دائیں یا بائیں طرف نکال کر بھی اگر سجدہ کرنے کی طاقت ہے کر سکتا ہے، تو آدمی اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہونے کی نہیں، سیدھی بات، سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے، اور جو عام طور پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں اس کے باوجود نہیں یہ پڑھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر کے، تو وہ نماز درست نہیں ہوتی۔ ہاں اگر طاقت نہیں ہے، مثلا جیسے گھٹنوں میں بعض لوگوں کے ایسا عادت ہے وہ مڑتے ہی نہیں اور وہ نیچے بیٹھ کر کے وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے البتہ اجازت ہے۔ اور پیر میں ایسی تکلیف ہے کہ پلنگ پر بیٹھ کر پیر لمبا رکھنا ہوتا ہے، تو سجدے کیسے ادا کریں؟ وہی اگر کسی بھی طرح سر کو رکھا جا سکتا ہے، پیشانی کو زمین کے اوپر جیسا سجدے میں رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح رکھ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ نہیں رکھ سکتے جیسے حرم میں لوگ سو جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بھائی خراٹوں سے نیلے اٹھاتے ہیں تو پھر وضو کرنے جاؤ، اور یہ سوچتا ہے اتنے دور کون جائے گا، یا نماز چلی جائے گی۔ نماز چلی جائے گی لیکن وضو ہی نہیں ہے تو کیا حاصل؟ تو بہرحال یہ فرض غسل تو کرنا ہی ہے۔ کیا داؤدی بورے کو اپنی سنی شریعت جائیداد کے معاملے میں لاگو پڑتی ہے؟ تو قرآن و حدیث کے احکام تو سبھی مسلمانوں کے لیے ہیں، اب وہ تو اس کی آپ اگر کہیں گے تو وہ کیا کرتا ہے اس پر آپ کا کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ سوال تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا وہ اپنے بچوں کو خوشی سے، کہ کوئی جو بچہ داؤدی بورے کے ہو، کوئی سنی مسلم ہے اور کوئی ہندو بھی ہے، سر کے حصے سے دے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ سنی مسلم بچہ اسے لے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو خوشی سے، جو کوئی بچہ داؤدی بورے ہے، کوئی سنی مسلم ہے اور کوئی ہندو بھی ہے، یعنی مطلب کیا؟ ایک ہی آدمی کی اولاد اگر ایسی ہے، مثلا اگر یہ ہے کہ اس کا بیٹا سنی ہو گیا ہے، تو اس صورت میں باپ اگر دیتا ہے اپنی طرف سے خوشی سے جائیداد تو لے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کی تو تکفیر کی گئی ہے، وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ میں موبائل کا دھندا کرنا چاہتا ہوں، لیکن موبائل میں کیمرے والے موبائل بھی آتے ہیں، اس میں کارڈ سسٹم کے موبائل بھی آتے ہیں، کیمرے اور کارڈ بغیر کے موبائل بھی آتے ہیں۔ اگر کارڈ والے موبائل گراہک لے جاتے ہیں تو اس میں ننگے پکچر بھی بھروا سکتے ہیں، گانے بھی بھروا سکتے ہیں، کئی گراہک یہ سب چیزوں کے علاوہ قراتیں بھی بھرواتے ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی چیز کہ جس میں استعمال کرنے والا اپنے اختیار سے اچھا برا دونوں طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک قلم ہے، قلم کو ایک آدمی اس سے صحیح اچھی بات بھی لکھ سکتا ہے، بری بات بھی لکھ سکتا ہے۔ کسی عورت کے نام خط لکھا تو اب اس قلم سے عورت کے نام خط لکھنا کئی اجنبی عورت کو، یہ تو گناہ ہے اور ہاتھ کا زنا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ قلم جس نے بیچا وہ گنہگار نہیں ہوگا، یہ تو استعمال کرنے والے کا غلط استعمال قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ آلہ جو جائز اور ناجائز دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہو اور اس کو کوئی آدمی خرید کر کے جائز ناجائز میں استعمال کرے گا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، بیچنے والے پر نہیں۔ آج کل نوجوانوں میں شارٹ شرٹ یعنی ٹونکے شرٹ پہننے کی فیشن چل رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے
سجدے میں جاتے ہیں تو کمر کا حصہ دیکھنے لگتا ہے کہ کیا اس طرح میں نماز ہو جائے گی. تو اگر وہ سطر والا حصہ دکھے گا تو پھر وہ سطر والا حکم لاگو پڑے گا کہ اگر پاؤ یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے تو عضو کا حصہ، تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی.